آج کی دعا ہر اس انسان کی زندگی کے لیے خاص ہے۔ وقت بدلنے والی، گھروں کاروبار میں خوشحالی لانے کے لیے کافی ہے جو اپنی خدا کی ذات پر یقین رکھتا ہے۔ دل کی گہرائیوں کے ساتھ سنیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور آمین ضرور کہیں۔ تو آئیے آج کی دلکش اور پیاری دعا کا آغاز اللہ کے نام سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، الحمدللہ رب العالمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے کہ جس کی رحمت سے مایوسی نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے نا امیدی نہیں، اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی رکتا نہیں۔ اے اللہ، تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی برابر ہے۔ زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہے تو سب کا مالک ہے اور سب کو تو ہی پالنے والا ہے۔ یا اللہ پاک، بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ، ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے ویران دلوں کو اپنے محبوب کے صدقے آباد فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہم تیرے بندے ہیں، روز خطائیں کرتے ہیں، بڑے سے بڑا گناہ کرتے ہیں، نشہ ہم کرتے ہیں، شراب ہم پیتے ہیں، جوا ہم کھیلتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، وعدہ خلافی ہم کرتے ہیں، لوگوں پر ظلم ہم کرتے ہیں۔ اے خدا، اپنی شان رحیمی سے معاف فرما۔ اے اللہ پاک، تیرا بڑا احسان ہے، تو نے ہمیں ایمان کی دولت دے کر مسلمان بنایا، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، پھر بھی ہم تیری نافرمانی کرتے ہیں، تیرا رزق کھاتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، تیری زمین پر رہتے ہیں، تجھے بھول جاتے ہیں۔ اے خدا، ہماری جانوں پر رحم فرما کر ہمیں معاف فرما۔ اے پاک پروردگار، ہواؤں میں اڑنے والی مخلوق تیری تسبیح بیان کرتی ہے، زمین و آسمان میں رہنے والی مخلوق تیرا ذکر کرتی ہے، سمندروں میں رہنے والی مچھلیاں تیری حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔ اے خدا، تو نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، انسان بنایا، سمجھنے کے لیے عقل و شعور عطا کیا، پھر بھی ہم تیری تسبیح، تیرے ذکر، تیری حمد و ثنا سے غافل ہیں۔ ہمارے دلوں سے غفلت کے پردے ہٹا کر اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے خدا، جو تیرے بندے رکشہ چلا کر اپنے بچوں کو پال رہے ہیں، صبح سے شام تک اپنا خون پسینہ بہا کر مزدوری کر رہے ہیں، یا اپنے ملک سے باہر جا کر روزگار تلاش کر رہے ہیں، ان کی زندگی میں خوشحالی عطا فرما۔ اے رب ذوالجلال، جو تیرے بندے جیلوں کے اندر قید ہیں، بے قصور ہیں، کوئی جرم نہیں کیا ہے، پھر بھی ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں، اپنی فضل سے انہیں عزت کے ساتھ رہائی عطا فرما۔ اے اللہ، جو تیرے بندے نابینا ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، اپاہج ہیں، دیکھ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، ان کی زندگی آسان فرما۔ اے خدا، جو ہمارے علماء ہیں، یا مبلغ ہیں، یا محدث ہیں،
یا مفسر ہیں یا کسی نیک تحریک کو چلانے والے ہیں، ان کی عمریں دراز فرما۔ اے اللہ، اے پاک پروردگار عالم، جو تیرے بندے مفلس ہیں، غریب ہیں، بیمار ہیں، پریشان ہیں، کمزور ہیں، ان بندوں پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، جن کے کاروبار بند ہیں، یا رزق میں تنگی ہے، یا گھر میں پریشانی ہے، سب کو اپنی خاص فضل سے آسان فرما۔ یا اللہ پاک، جن کے گھروں میں برکت نہیں ہے، یا پیسوں میں برکت نہیں ہے، یا دکان میں برکت نہیں ہے، اپنے فضل سے برکتوں کا نزول عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، تو نے اپنے جن بندوں کو اولاد جیسی خاص نعمت عطا کی ہے، ان کی اولاد کو کامیابی، اپنے والدین، اپنے بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، جو ہماری بہن بیٹیاں اولاد جیسی عظیم دولت سے محروم ہیں، اپنے محبوب کے صدقے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، جو ہماری بہن بیٹیاں گھروں میں ہیں، رشتے نہیں آ رہے ہیں، انہیں اچھے رشتے عطا فرما۔ یا اللہ پاک، جو ہمارے بھائی صبح کو روزگار کے لیے نکلتے ہیں، انہیں اچھا روزگار عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، جو ہمارے بھائی پڑھائی کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، اپنا قیمتی وقت اپنی پڑھائی میں لگا رہے ہیں، ان کی محنتوں کو کامیاب فرما۔ یا اللہ پاک، جو تیرے بندے جادو کے اثر سے پریشان ہیں، یا جن گھروں میں جادو کا اثر ہے، یا اللہ ان لوگوں کو جادو کی بلا سے محفوظ فرما۔ یا رب ذوالجلال، جو تیرے بندے کسانی کرتے ہیں، فصلیں اگاتے ہیں، ان بندوں کی کاشتکاری میں اپنی برکتوں اور رحمتوں کا نزول عطا فرما۔ یا اللہ پاک، جن لوگوں کے پاس اپنا مکان نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، ان لوگوں کی زندگی آسان فرما۔ یا اللہ پاک، تو نے وعدہ کیا ہے، اے میرے بندوں کوشش کرو، روزی دینے والا میں ہوں، رزق دینے والا میں ہوں، اس روزی رزق کو ہمارے لیے آسان فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہم نے مساجدیں بنائیں، مدارس بنائے، انہیں اپنی قدرت کاملہ سے آباد فرما۔ یا اللہ پاک، ہماری مساجد مدارس کو توڑا جا رہا ہے، ان کو اپنی شان کریمی سے حفاظت فرما۔ یا رب ذوالجلال، صبح ہوتی ہے، چرند و پرند روزی کی تلاش میں نکلتے ہیں، انہیں تو غیب سے رزق عطا فرماتا ہے، ہمیں بھی غیب سے حلال اور پاک و صاف رزق عطا فرما۔ اے اللہ رب العزت، تو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ، اور ہماری حاجتوں کو پورا فرما۔ اے میرے رب عز و جل، ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو برا چاہنے والوں کی برائی سے، دشمنوں کی دشمنی سے، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے رب ذوالجلال، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کو پالنے والے خدا، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے معبود، ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ہر برے دن سے، ہر بری رات سے، ہر بری گھڑی سے، ہر برے لمحے سے، آنے والے وقت کی تمام آفتوں سے محفوظ فرما۔ اے عرش عظیم کے مالک، اے حکمت والے رب، اے قدرت والے خدا،
اے کائنات کے رب ہمارے دلوں کو گمراہی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہماری ماں بہن بیٹیوں کو پردے کی عظیم دولت نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری ماں بہن بیٹیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اسلامی بہنوں کو سیدہ زینب جیسا صبر عطا فرما۔ اے اللہ جو اسلامی بہنیں مرتد ہو رہی ہیں انہیں عقل سلیم عطا فرما۔ اے اللہ اے پروردگار اے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے خدا ہمارے اسلامی بھائیوں کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے پریشان دلوں کو چین سکون قرار عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں گناہوں کی دلدل سے نکال کر نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن سیکھنے سکھانے اور قرآن سے محبت اور قرآن پر عمل اور قرآن کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار موت کی سختی قبر کی تنگی حشر کی گرمی سے محفوظ فرما۔ اے خدا اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے اپنے بندوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ روح نکلتے وقت جو تکلیف ہوتی ہے اس سے حفاظت فرما۔ اے اللہ روح نکلتے وقت جو شدت کی پیاس لگتی ہے اس سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جسم سے روح نکلنے میں آسانی فرما۔ اے اللہ ہمیں اور تمام امت مسلمہ کو عزت کی موت عطا فرما۔ اے اللہ قبر کے اندر نکیرین کے سوالات میں آسانی فرما۔ اے پاک پروردگار قبر اندھیری کوٹھری ہے اپنے فضل سے روشن فرما۔ اے اللہ قبر میں ہونے والے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری قبر کو اپنے فضل سے ہمارے لیے کشادہ فرما۔ اے معبود حقیقی ہماری قبر کو منور اور تابناک فرما۔ یا رب العالمین قبر میں سانپ بچھوؤں کے عذاب سے حفاظت فرما۔ یا رب العالمین ہمارے مرحومین کی قبروں پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرما۔ اے خدا یہ کمزور جسم تیرے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا، اپنے کمزور ناتوا لاچار بندوں پر رحم فرما۔ اے رب ذوالجلال ہمارے دلوں میں اپنا خوف عطا فرما۔ اے پروردگار ہمیں دنیا کی محبت نہ دے، اپنے محبوب کی محبت نصیب فرما۔ اے زمین و آسمان کو بنانے والے معبود میزان میں آسانی فرما۔ اے اللہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز ہے اس راستے میں آسانی فرما۔ اے اللہ ہم گناہگاروں کو سیاہ کاروں کو بدکاروں کو حوض کوثر کا جام نصیب فرما۔ اے اللہ ہر مسلمان کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی خانہ کعبہ کے طواف کی سعادت نصیب فرما۔ اے رب ذوالجلال ہمیں بھی صفا مروہ کی سعی نصیب فرما۔ اے اللہ ہر مسلمان کو حج بیت اللہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم گناہگاروں کو بھی سنگ اسود کا بوسہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی مقام ابراہیم کی زیارت نصیب فرما۔ اے خدا ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی غار ثور غار حرا کی حاضری نصیب فرما۔ اے معبود ہر مسلمان کو اپنے محبوب کے شہر کی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ روضہ رسول کی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی مدینہ طیبہ کی گلیاں نصیب فرما۔ اے اللہ
ہمارے دلوں میں ہمارے نبی کی سچی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی مدینہ طیبہ کی ہوا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی برکت والے شہر کی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ جو بندہ تیرا اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، ماننے والا ہے، اسے اپنے محبوب کے شہر کی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ جو عمرہ کرنے گئے ہیں یا جا رہے ہیں یا عمرہ کر چکے ہیں، ان کے اس عمل کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہمیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری عمر بالخیر دراز فرما۔ یا اللہ ہماری تمام بیماریوں کو، چاہے وہ روحانی ہوں یا جسمانی، راحت اور شفا میں تبدیل فرما۔ یا اللہ ہم لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں، جب ہم پر مصیبت آتی ہے تو ہم تجھے پکارتے ہیں، اور جب ہم خوش ہوتے ہیں تجھے بھول جاتے ہیں۔ ہمارے اس گناہ کو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اولاد، ہمارے ماں باپ کی عمر بالخیر دراز فرما۔ ہم بیماروں کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما، ان کو صحت مند زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں ان کو صحت و تندرستی اور لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہر مسلمان کو اپنے والدین کی خدمت کی سعادت نصیب فرما۔ جن کے والدین، والد یا والدہ یا دونوں وفات پا گئے ہیں، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ جن لوگوں سے تو راضی ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما۔ اے اللہ جن لوگوں پر تیرا خاص کرم ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما۔ اے اللہ جن لوگوں کو تو معاف کر چکا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما۔ اے اللہ جن لوگوں سے تو بہت پیار کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما۔ اے اللہ جن لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما۔ اے اللہ جن لوگوں کی تو دعائیں قبول کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما۔ اے اللہ جن لوگوں کو زندگی کی ہر نعمت عطا کی ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ یا رب ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، سجدے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ہمیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب تو توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، ہمیں بھی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب تو عدل کو پسند فرماتا ہے، ہمیں بھی انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ہمیں اپنے فضل سے معاف فرما۔ یا اللہ ہر چھوٹی بڑی بیماری سے ہمیں اور کل مؤمنین و مؤمنات کو محفوظ فرما۔ اے مولا، اے پاک پروردگار، دنیا کے جس کونے پر بھی مسلمان پریشان ہیں اپنے فضل سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ فلسطین پر جو ظلم ہو رہا ہے اپنے محبوب کے صدقے انہیں اپنی حفظ و امان عطا فرما۔ اے مولا اس دنیا کے اندر تیرے بندے تیرے دین کو مٹانے کے لیے، تیرے اسلام کو ختم کرنے کے لیے، قرآن کو مٹانے کے لیے ہمارے نبی کی ذات پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، ہمارے دلوں کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں۔ مولا ان کے تمام ناپاک منصوبوں کو ناکام فرما کر انہیں ہدایت عطا فرما۔ مولا دنیا کے اندر پرچم اسلام کو بلند فرما۔ اے مولا
مسجد اقصی کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار، جو مسجد اقصی کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، اپنے بچوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، اپنی مال و اسباب کو قربان کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی ان قربانیوں کو قبول فرما۔ اے مولا تو کریم ہے، تجھے حضرت آدم کا واسطہ، تجھے حضرت نوح کا واسطہ، تجھے حضرت زکریا کا واسطہ، تجھے حضرت شیس کا واسطہ، تجھے حضرت صالح کا واسطہ، تجھے حضرت ہود کا واسطہ، تجھے حضرت لوط کا واسطہ، تجھے حضرت یحییٰ کا واسطہ، تجھے حضرت یعقوب کا واسطہ، تجھے حضرت اسحاق کا واسطہ، تجھے حضرت یونس کا واسطہ، تجھے حضرت ابراہیم کا واسطہ، تجھے حضرت اسماعیل کا واسطہ، تجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واسطہ، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ۔ مولا تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو اس دعا کو سن رہے ہیں، جو اس دعا کو سن رہے ہیں، شامل ہیں، مولا ان کی ہر پریشانی کو، ہر مقصد کو پورا فرما۔ اے مولا پروردگار عالم، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، رسول اعظم کی رسالت کا واسطہ، صدیق اکبر کی صداقت کا واسطہ، عمر فاروق اعظم کی عدالت کا واسطہ، عثمان غنی کی سخاوت کا واسطہ، مولا علی کی شجاعت کا واسطہ، ہم جیسے کمزور، ناتوا، محتاج، گناہگار بندوں پر اپنا فضل فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھے جو در پاک پیمبر کے حضور، ایمان پر اس وقت اٹھانا مولا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔